قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فکتم علیہ غفر له 40 کبیرۃ ومن حفر لأخیہ قبرا حتی یجنہ فکأنما اسکنہ مسکنا مرۃ حتی یبعث، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، وقال الہیثمی فی المجمع الزوائد رجالہ رجال الصحیح، صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے فکتم علیہ، اور پھر اس میں کوئی عیوب دیکھ لے اور اسے چھپا لے، غفر لہ 40 کبیرۃ، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن حفر لأخیہ قبرا، اور جو شخص اپنے بھائی کے لیے قبر کھودے، حتی یجنہ، یہاں تک کہ اسے قبر میں رکھ دے، فکأنما اسکنہ مسکنا مرۃ حتی یبعث، تو گویا اسے اس نے قیامت تک کے لیے رہائش گاہ دے دی۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس میں 35ویں نمبر پر عمل ہے میت کے عیوب چھپانا، کہ جب انسان کسی مسلمان کو غسل دے رہا ہے، اس دوران کوئی عیب نظر آ گیا، کوئی بات نظر آ گئی کہ بسا اوقات غسل دیا جا رہا تھا، غسل کے دوران یہ سامنے آ گیا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، کوئی اور عیب سامنے ظاہر ہو گیا، بول و براز کے راستے سے کسی چیز کا خروج ہو گیا، پیشاب پاخانہ نکل گیا، یا کوئی اور ایسی بات دیکھ لی جو بظاہر عیب پر مبنی ہے، تو انسان اس بات کو چھپائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ فلاں کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، فلاں کو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی، فلاں کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کوئی عیب دیکھا تو اسے چھپا لیا۔ یا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جس نے قبر کھودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا، یہاں صغائر نہیں، غفر لہ 40 کبیرہ، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علامہ ہیثمی رحمہ اللہ مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے جو رجال ہیں وہ صحیح کے رجال کی طرح ہیں، روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہوں کی معافی کا ایک عمل بتایا، وہ عمل ہے کہ انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا، خاص طور پہ میت میں کوئی عیب دیکھ لے تو انسان میت کے اوپر پردہ ڈالے۔